آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور انہوں نے 2 حلقوں کا بھی کراچی کے ذکر کیا ہے، پی پی 124 اور 15 کا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ہم جو بھی کریں گے وہ قانون کے مطابق کریں گے۔ یہ جو ظاہر ہے کہ اب دھاندلی ہو گئی ہے، ہم تھوڑا سا آگے موو آن کر چکے ہیں، اب تو اسمبلیز جو ہیں وہ تشکیل پا رہی ہیں، مراحل میں داخل ہو چکی ہیں، تو یہ دھاندلی زیادہ بڑی ہوئی ہے یا وہ دھاندلی زیادہ بڑی تھی جو 2018 میں ہوئی تھی؟ بتائیے گا کہ یہ دھاندلی کا شور، اب ظاہر ہے کہ بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، انہوں نے کراچی کے 2 حلقوں کا بھی ذکر کیا ہے، یہ دھاندلی زیادہ بڑی ہوئی ہے جو جن حلقوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ 2018 کی دھاندلی بہت بڑی تھی؟ دیکھیں، یہ دھاندلی تو دھاندلی ہوتی ہے جی، چھوٹی بڑی کا تو اس میں کوئی نہیں سوال، لیکن ہر دفعہ جب بھی ریگنگ ہوتی ہے اس کا طریقہ کار نیا ہوتا ہے۔ آپ اچھا 2018 میں چلے جائیں تو وہ ایک اور انداز میں کی گئی، آپ 2024 میں آ جائیں تو وہ اور طریقے سے ہے، 2013 میں چلے جائیں بیٹھ جاتا ہے، کبھی کوئی انداز ہے کبھی کوئی انداز ہے، تو یہ طریقہ کار بدلتا ہے۔ باقی دھاندلی تو جو ہے وہ اپنے لانے والوں کے لیے ہمیشہ رائے ہموار کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو اب کی بار جو طریقہ واردات تھا یا طریقہ کار تھا، یہ کچھ مختلف اور منفرد تھا؟ اس سے کم نقصان ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس دفعہ کافی چہرے بے نقاب ہوئے ہیں، جیسے کہ اور بڑے سنگین جو دھاندلی تھی وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ پری پول بھی تھی، ڈیورنگ کمپین بھی ہوتی رہی، اور جو پولنگ ڈے والے دن تھا وہ تو بالکل ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم پاکستانی ہی نہیں ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے بیلٹ ایک پولنگ اسٹیشن سے بیلٹ پیپر کی بک پکڑی، اور وہ میرے سپورٹرز جب لے کے پریزائڈنگ آفیسر کے پاس گئے تو الٹا ہمارے خلاف ایف آئی آر ہو گئی کہ یہ آپ کہاں سے لے آئے ہیں۔ ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں فلاں لوگ لے کے بھاگ رہے تھے، ہم نے ان سے چھینی ہے۔ نہیں، یہ جو دھاندلی آپ مجھے بتا رہے ہیں، ہو یہ کوئی گئی۔ انڈیویجولی دھاندلی ہوئی ہے؟ ظاہر ہے اس کے لیے فورم تو نہیں، موجود ہے یہ ہمارے ملک میں، انڈیویجولی نہیں، یہ ایک کلیکٹیولی پالیسی ہوئی ہے؟ تھی، یہ اس پالیسی کے جی بالکل، یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس پہ۔ میں تو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کمیشن قائم ہونا چاہیے، اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ کوئی مجھے تھوڑا بھی سا آئے۔ کلیئر کر دیں حسن مرتضیٰ صاحب، ود ڈیو ریسپیکٹ، آپ نے کہا کہ یہ پلانڈ دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ پری پول کا بھی آپ نے ذکر کیا، پھر آپ نے پوسٹ کا بھی ذکر کیا، تو یہ سارے معاملات کہاں سے طے ہوئے؟ کیونکہ اگر آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے اور پی ٹی آئی تو آلریڈی کہہ رہی کہ ریگنگ ہوئی ہے، تو اس دیکھیں، معاملے میں تو آپ لوگ ایک پیج پہ ہیں۔ سطح کی انکوائری ہونی چاہیے، کوئی کمیشن قائم ہو، اور جو ذمہ داران ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، ان کی ذمہ داری یہ ٹھہرائی جائے کہ یہ لوگ ذمہ داران ہیں، یہ ہوا ہے۔ اور اس کا یہ کہنا کہ یہ فلاں کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے میں 100% بھی درست کہہ رہا ہوں، تو وہ تو کسی ایک شخص پہ یا ایک ذات پہ یا کسی ادارے پہ وہ الزام آئے گا نا۔ اس میں ہم نے تو جب الیکشن سے پہلے ہمارا ڈیلیگیشن ملا جا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور ہم نے اپنے تحفظات رکھے ان کے سامنے کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے اور ان چیزوں کا ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ہوں گی، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ اس کی شفافیت کو بھی یقینی بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ تحفظات دور ہوں گے۔ لیکن وہ نہ تحفظات دور ہوئے، نہ شفافیت یقینی بنی، اور آج پوری قوم جیتنے والا بھی پریشان ہے اور سمجھتا ہوں کہ یہ اب ختم ہونا چاہیے جی۔ 2024 ہے، اب ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آپ عوامی مینڈیٹ کا ٹھیک۔ احترام کریں اور تبھی یہ ملک آگے جا سکتا ہے۔ سر، عوامی مینڈیٹ کے احترام کی بات کریں تو یہ بات تو پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے نا کہ آپ لوگ عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں، ان کے احترام کی بات کریں، اور انکوائری ہونی چاہیے۔ حسن مرتضیٰ صاحب، وہ لوگ لیٹر لکھنے کی جو آئی ایم ایف کو بات کر رہے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں اب ختم نہیں ہو جانی چاہیے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ ان کا آئینی حق ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آڈٹ کرائیں، اور آڈٹ کرانے کے بعد پھر جو بھی اسمبلی تشکیل پائے وہ ہو جائے؟ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جیسے بھی ہو، ہمیں ان چیزوں سے اب جان چھڑوانے کی ضرورت ہے جی۔ تحریک انصاف جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک سیاسی جماعت تو ان کا جو ہے وہ بالکل انہیں ٹریٹمنٹ ایک سیاسی جماعت والی ہی ملنی چاہیے، اور اگر ان میں کوئی آدمی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 9 مئی یا
دیگر ایسے واقعات میں ملوث ہے، بے شک اس کو سزا کرے، لیکن ایک عام پولیٹیکل ورکر کا کیا قصور ہے جس کو گمراہ کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، جس کا ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے؟ اگر یہ تجربہ 2018 میں نہ ہوتا، 2013 میں نہ ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ آج 24 میں اس کی نوبت نہ